السلام علیکم دوستو. میں نے تھوڑا غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میں نے ابھی تک ذرا مشکل جو حصے ہیں اپنے ناولز کے وہ اقتباس کے طور پہ یا ریفرنس کے طور پہ وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو اب میں آپ کو سنانے والا ہوں، شیئر کرنے والا ہوں. سمندر کمانی کا ہیرو اختر جو ہے وہ اس کا فرسٹ لو ہے جو اسے باغ جناح کی پہاڑی پر بھی لڑکی کی شادی کے بعد ملتا ہے جب وہ فقیر بنا ہوتا ہے. تو یہ اس کی پہلی محبت ہے اور یونیورسٹی کا زمانہ ہے. اس کے ماں باپ مر چکے ہوئے ہیں، تنہائی کا شکار ہے اور وہ بہت کچھ اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، بہت کچھ اس کے ذہن میں ہے. اور یہ دونوں قریب بیٹھ یعنی ملتے ہیں. لوکیشن وہی ہے باغ جناح والی. تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اختر آہستہ چلو، روبی نے زور سے آواز دی. تم چلتی آؤ، فاصلہ نہیں بڑھے گا. تمہارا تو دماغ خراب ہے، روبی نے ظاہری اکتاہٹ سے کہا. اختر نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور خوشی میں مست ادھر ادھر دیکھتا ذرا اٹھتی زمین پر بڑھتا رہا. وہ درخت کس کا ہے؟ روبی نے ایک آم کے پیڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا. پیڑ کسی کے نہیں ہوتے. اگر ہوتے تو یہ چھوٹے چھوٹے خضرا پھول یہاں نہ ہوتے. یہ گھاس اتنی آزادی سے سر اٹھائے نظر نہ آتی اور یہ تتلیاں اتنی آزادی سے نہ اڑ رہی ہوتیں. اور اختر، میں ایک تتلی ہوں. وہ رک گئی اور بات کاٹ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی. اور میں؟ اختر نے اس کے قریب آ کر سوال کیا. تم ایک پاگل ہو اور تم ایک پاگل تتلی ہو. تمہیں ان کے رنگ اچھے لگتے ہیں؟ اس نے اختر کے برابر پہنچ کر پوچھا. اختر نے پورا بازو گھما کر ایک پتھر آم کے پیڑ پر پھینکا تو درخت کی مختلف شاخوں پر بیٹھی ہوئی کئی چڑیاں چہچہاتی ہوئی ایک دم سے باہر نکلیں. کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی نیچے، کوئی اوپر، کوئی کسی رخ سے، کوئی کسی رخ سے، اور پھر سب ایک جتھا بن کر ایک سمت کو اڑنے لگیں اور پھر بکھر کر مختلف جگہوں پر بیٹھ گئیں. روبی نے دوڑ لگائی اور اچھل کر ایک چھوٹا سا کچا آم توڑنے کی کوشش کرنے لگی. اختر قریب ہی ٹانگیں سیدھی کیے ہتھیلیوں پر وزن ڈالے گھاس پر بیٹھا روبی کو دیکھنے لگا. میرے پاس آ جاؤ بندریا، اختر نے کہا. تو روبی مڑ کر اختر کو دیکھنے لگی. ایک گلہری نے چلتے چلتے اچانک رک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا. گردن ذرا جھکا کر اپنی اٹھی ہوئی اگلی ٹانگوں میں دبائی ہوئی کسی چیز کو الٹا سیدھا کیا، اپنی مخملی دم کو لہرایا اور تیزی سے دوڑ کر درخت پر چڑھ گئی. روبی اختر کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اس کے نیم سنہری بالوں سے دھوپ چھن چھن کر نکل رہی تھی اور لگتا تھا دھوپ جوں اس کے قرمزی ہونٹوں پر پڑ رہی ہے جمتی جا رہی ہے. اس کے پیروں کے تلووں، بازوؤں، چہرے اور گردن کی زیریں شفاف تر و تازہ جلد میں ہلکی سرمئی رنگت کا عنصر شامل ہو گیا تھا. وہ مسکراتے ہونٹ بھینچے اختر کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی اور انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. روبی، تم گلہریوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. بس وہ اسے اسی طرح دیکھتی رہی. تم میری زندگی کے ریگزاروں میں کھلے گلاب کی مانند ہو. اور روبی، مجھے ایسا لگتا ہے میری آنکھیں بند ہیں، تم میرے ساتھ ہو اور ہم اس دنیا میں نہیں ہیں. تمہارے ساتھ گزرتا ایک ایک لمحہ مجھے ڈرا رہا ہے اور مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی لمحے میری آنکھ نہ کھل جائے. تم میرا ایسا خواب ہو جو مجھے زندگی سے بھی زیادہ پیارا ہے. روبی، مجھے لگتا ہے میں تم سے بچھڑ کر تباہ ہو جاؤں گا. تم سے مل کر مجھے اپنی انفرادی حیثیت اور انفرادی آزادی کا احساس ہونے لگا ہے. تم پارس ہو روبی. وہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولا اور خاموش ہو گیا. اس کی نظریں ایک جگہ ٹکی ہوئی تھیں اور لگتا تھا وہ بہت کچھ کہنے کے لیے چند الفاظ مجتمع کر رہا ہے.
روبی اس کی اس بتدریج بڑھتی سنجیدگی سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے اختر کی ٹھوڑی ایک انگلی سے اوپر اٹھائی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہنستے ہوئے شرارت کے انداز میں کہا، پارس کو چھوؤ گے؟ اختر نے جب اس کی شریر ہنستی آنکھوں میں دیکھا تو سب کچھ بھول کر چاہا کہ اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھا لے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر روبی کی کلائی پر رکھ دیا۔ ہاتھ مت لگانا، مجھے چھونے کی کوشش نہ کرنا، اس نے شوخی سے کہا اور لومڑی کی تیزی سے اس جملے کو دہراتی آم کے درخت کی طرف بھاگ گئی، پھر درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اختر، یہاں طوطے نہیں ہیں کیا؟ یہاں کے طوطے آم نہیں کھاتے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں کھاتے، جب یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں تو صرف چڑیاں آیا کرتی ہیں، انہیں کھاؤ گی؟ اختر نے اس کے کھلے بالوں کی 2 لٹیں بنا کر انہیں ایک جھکی ہوئی شاخ کے ساتھ ڈھیلی سی گٹھان دیتے ہوئے کہا اور خود اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے کچھ دیر پہلے والی سنجیدگی کا اثر پوری طرح سے زائل نہ ہوا تھا۔ اختر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے اور اس کی آنکھوں کی گہرائی ماپنے کے انداز میں دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہاتھ اس کی ریشمی گردن پر آئے، پھر ایک ہاتھ اٹھ کر اس کے گال پر آ گیا اور اس کے ہاتھ کی انگلیاں روبی کے بھموں اور ہونٹوں کے نقوش پر ایک دوہری فرضی لکیر کھینچنے لگیں۔ اختر کا دوسرا ہاتھ اس کے احساسات کو گدگدا رہا تھا، پھر حرکت رک گئی۔ دونوں کی ایک دوسرے کی آنکھوں میں پیوست نظروں کے بدلتے مفہوم جمود کا شکار ہو گئے، مگر ایسا صرف ایک سیکنڈ کے کسی حصے میں گزر گیا۔ اس کے بعد اختر کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی اور اسی لمحے روبی کی آنکھوں میں پانی کی خفیف سی لہر نمودار ہو کر جذب ہو گئی۔ روبی، مجھے وقت سے ڈر لگتا ہے۔ اختر کی آواز میں اصرار تھا۔ اس نے اسے کچھ حیرت سے دیکھا، پھر مسکرائی، پھر اس کی آنکھوں میں شوق سی چمک پیدا ہوئی، پھر اس نے قہقہا لگایا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی پیڑ کے سائے پار کر گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اختر کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی اور چلا رہی تھی، اختر، مجھے پکڑ لو، میں تمہاری ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، صرف تمہاری، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ہاتھ میں ہاتھ تھامے گہری سبز گھاس پر چل رہے تھے۔ جہاں جہاں سے ان کے قدم اٹھتے وہاں سے گھاس ایک کروٹ لے کر پہلے کی طرح اٹھنے کی کوشش کرتی اور پھر نیم جان ہو کر وقتی طور پر اپنی اسی حالت کو قبول کر لیتی۔ وہ دونوں چل رہے تھے جیسے یہی ساتھ، یہی سفر، یہی قربت اور یہی سکون حاصل ہو، یہی منزل ہو۔ اختر کو اپنا ذہن بالکل سپاٹ محسوس ہو رہا تھا اور مکمل آزادی کا احساس اسے عجیب سرور دے رہا تھا۔ اختر کو اپنا ذہن بالکل سپاٹ محسوس ہو رہا تھا اور مکمل آزادی کا احساس اسے عجیب سرور دے رہا تھا۔ وہ اسی سرور میں رہنا چاہتا تھا۔ روبی اختر کا ہاتھ تھامے اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتی اور کبھی کبھی اپنا پورا بوجھ اس پر ڈال دیتی، کبھی اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر منہ اوپر اٹھا دیتی اور شوخ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی۔ وہ روبی سے آنکھیں ملائے بغیر، اس کے وزن کو بوجھل محسوس کیے بغیر، اس کی ایسی حرکتوں کے جواب میں صرف ایسے انداز میں مسکرا دیتا جیسے کہ تنہائی میں بیٹھا کسی لطیف احساس سے شاداب ہو جائے۔ تم نے کبھی مجھے خواب میں دیکھا ہے؟ روبی کی آواز میں بہت نرمی اور دھیما پن تھا۔ زندگی خواب لگ رہی ہے۔ میں ہر رات سونے سے پہلے سوچتی ہوں کہ تم میرے خواب میں بھی آؤ، مگر تم کبھی آتے ہی نہیں۔ میں ذرا مصروف رہتا ہوں، اختر نے مصروف پر زور دیتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، پھر روبی کے چہرے کو ہاتھ میں لے کر ذرا اوپر اٹھایا اور آہستہ سے منہ چوم کر چھوڑ دیا۔ روبی نے اپنے ہونٹوں کے قریب گال کو اس کے سینے پر اس طرح رگڑا جیسے بوسہ صاف کر رہی ہو، پھر خود ہی مسکرا کر خاموش چلتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دونوں بیٹھ گئے اور بلا وجہ ایک دوسرے کو ستائشی نظروں سے دیکھتے رہے، مسکراتے رہے اور نظروں کے چھوٹے چھوٹے لطیف احساسات کی لذت سے مسحور ہوتے رہے۔ اس دوران روبی آہستہ آہستہ اپنی مٹھیوں کو بھینچنا شروع کر دیتی، پھر انہیں ڈھیلا چھوڑ دیتی اور پھر زور سے بند کرنے لگتی، جیسے کوئی جسم کے اندر سرسراتے لہو کی حدت میں شامل کسی جذبے کو جکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اختر، ذرا آنکھیں بند کرنا، اس نے معنی خیز ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ روبی دوے پاؤں چلتی اس کی پشت کی سمت آئی
ایک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھا اور اسے گالوں سے چوم لیا۔ پھر وہ فوراً ہاتھ ہٹا کر بھاگنے لگی تو اختر نے جلدی سے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اختر، مجھے بہت پیار کرنا۔ اس نے نظریں نیچی ہی رکھے اختر کے بازو کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں ایک بات بہت دیر سے گھوم رہی ہے، اختر نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ میں تمہیں اپنی ماں سے ملواؤں گی اور اپنے چھوٹے بھائی سے بھی، روبی نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ بڑا عجیب دن تھا، اختر نے بھی اپنی بات جاری رکھی۔ لگتا تھا دونوں کی سماعت ناکارہ ہو رہی ہے۔ گھٹن اس طرح بڑھتی جا رہی ہے جیسے گھاس، پودے اور درخت ہوا سے خوشبو اور تر و تازگی چوس چوس کر زمین کے سینے میں دفن کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، وہ مجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے لیکن اب بھی میرے ساتھ ہی سوتا ہے۔ گھٹن اور بڑھ رہی ہے، چاروں طرف کانوں کے پردے چیر دینے والی آواز پھیل چکی ہے، چکا چوندھ کر دینے والی کڑک اور شدید لرزہ پیدا ہوا اور لاکھوں بے گناہ انسان صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ اختر کی آنکھوں کے پانی نے ساری فضا کو دھندلا دیا ہے۔ اس کی عمر تقریباً 14 سال ہے اور وہ ایک مشنری اسکول کے ہاسٹل کے سرسبز لان کے ایک حصے میں چند چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بڑی احتیاط سے اپنے پیروں کی زد سے بچاتا ہوا چل رہا ہے۔ اسے اپنی اسی احتیاط سے خوشی کا احساس ہو رہا ہے اور وقتی طور پر اس کے اس عمل نے اس کے ذہن سے چند روز پہلے والے ان دھماکوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والی جانوں کا دکھ بھلا دیا ہے۔ اسے ایک مشترکہ قہقہے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ چند گورے جام سے جام ٹکرا کر کروڑوں جانوں کے عوض حاصل کی گئی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ روبی کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے، لیکن لگتا تھا آواز بے صفری کی کیفیت سے دوچار ہے، یا روبی اور اختر کے درمیان چند سینٹی میٹر پر مشتمل فاصلہ آواز کے اعضاء منتشر کر کے اختر کی مخالف سمت لوٹا رہے ہیں۔ اسی شام 17 اگست کو جانتی ہو کیا ہوا؟ اختر بڑبڑایا اور آہستہ سے گردن گھما کر روبی کو دیکھا۔ میری ماں مجھے سرخ کپڑے پہننے سے منع کرتی ہے، مگر اس دن تو… روبی نے اختر کا منہ اپنے قریب پا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی بات روک دی۔ اس کی آنکھوں میں حیا اود کر آئی تھی اور گالوں پر سرخی ٹھہر گئی تھی۔ تم میری بات کیوں نہیں سنتی؟ اختر یک لخت چلایا۔ اختر! روبی کے منہ سے خوف اور حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں روبی، انہیں دنوں میرے سارے گھر والے ایک حادثے کا شکار ہو گئے، وہ مجھ سے ملنے آ رہے تھے۔ روبی کو اختر سے خوف آ رہا تھا، وہ اختر کی بات پوری طرح سمجھ نہ پا رہی تھی، اپنی ہر بات بھول کر سہمی ہوئی اختر کو دیکھ رہی تھی، جس کی چمکدار آنکھیں روبی کے پورے چہرے کو گھیرے ہوئے تھیں۔ روبی اپنے آپ کو ان آنکھوں کے چنگل میں محسوس کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے پیچھے تصویریں کھٹ کھٹ کر کے یوں آ جا رہی تھیں جیسے کسی فلم کی ریل میں مختلف فلموں کے حصے جوڑ کر چلا دیے جائیں۔ میری ماں، میرا باپ، میری بہن، میرا بھائی، سب ختم ہو گئے۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ روبی نے اوپر نیچے اپنے دونوں ہاتھ اختر کے گھٹنوں پر رکھ دیے اور گال کے بل چہرہ اپنے ہاتھوں میں ٹکا دیا اور آنکھیں بند کیے پڑی رہی، جیسے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم نے کبھی پہلے ذکر نہیں کیا۔ روبی کی آواز پوری طرح سے ہونٹوں کی حدود بھی پار نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے گالوں اور ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے گھٹنوں تک آ پہنچے تھے۔ اچانک اختر کا ایک ہاتھ اپنے دوسرے بازو کے ننگے حصے پر پڑا، جیسے کسی بہت چھوٹے سے کیڑے نے گھاس سے نکل کر اچانک اسے ڈنک مار دیا ہو، اور اختر کے ذہن کی مشینری نے اس سے پوچھے بغیر اس چھوٹے سے جانور کو ختم کرنے کے لیے اس کے دوسرے ہاتھ کو حملہ کرنے کے ناقابل تنسیخ احکامات جاری کر دیے ہوں، اور یہ معمولی فوری جسمانی تکلیف اندر کے ہر بڑے دکھ پر حاوی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ روبی نے چونک کر سوال کیا۔ شاید گھاس کے کسی چھوٹے سے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ روبی نے پہلے اختر اور پھر اپنے ارد گرد کی زمین کو دیکھا اور کسی مشکوک جانور کو، کیڑے کو تلاش کرنے لگی۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو اختر کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ دونوں نے غیر ارادی طور پر اپنی اپنی پیٹھ پر سیٹ صاف کرنے کے انداز میں ہاتھ پھیرا اور چلنے لگے۔ جیسے ہی یہ اٹھے، ایک حدود نے
ज़मीन पर चोंच मारनी बंद की, उन्हें देखा और अपने रंगीन पर फड़फड़ाती एक तरफ को उड़ गई। दोनों की नज़रों ने बहुत मुख्तसर फासले तक हुदहुद का ताक़ुब किया और फिर इधर उधर देखने लगे। दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे। अख्तर, मैं कहाँ हूँ? रूबी ने अख्तर के आगे खड़े होकर कहा। मेरे बाजुओं में। अख्तर ने नीम जान से बाजू रूबी की गर्दन में हमायल करते हुए कहा, जो उसके आगे पुश्त किए खड़ी थी। नहीं, उस साए में बताओ। रूबी ने अख्तर के लंबे साए की तरफ उंगली करते हुए कहा, जिसमें रूबी का साया ज़म हो चुका था। यहाँ। अख्तर ने रूबी को दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया और अपने पहलू की जानिब खड़ा कर दिया और उसके साए की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। तो इसका दुख, अख्तर के दो दुख हैं। एक तो ये है कि एटम बम चला दिया गया, ये मिशनरी स्कूल में था, और अंग्रेज़ जो हैं वो कहके लगा रहे हैं उस कामयाबी पर। और दूसरा बड़ा दुख इसकी अपनी फैमिली के तबाह ख़त्म हो जाने का, एक हादसे में का शिकार हो जाने का। वो इस मोहब्बत के माहौल में वो भी अब इसने शेयर कर दिया है, यानी पूरे तौर पर मोहब्बत में जो जो चीज़ें उसे शेयर करने को लगा कि करनी चाहिए वो इसमें समा गई हैं इस लव सीन में। थैंक यू।